کیفیٹیریا میں جا کر اس نے جوں ہی عقیل کے سامنے نشست سنبھالی وہ قدرے طنزیہ انداز میں بولا، مبارک ہو جناب، بسمہ غریب بھی گئی۔ جیسے بھنگی کو شاچی پکارنا سادات کی توہین ہے، یوں ہی بے عقل کا نام عقیل رکھنا ہر ذی ہوش کی ہتک ہے۔ ایسا بھی کیا کہہ دیا؟ عقیل نے بیرے کو چائے لانے کا اشارہ کیا۔ میں اسے بسمہ بہن کہتا ہوں۔ عقیل نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ لازمی بات ہے، پھانسنا تو اس کی سہیلی کو ہے۔ تمہیں کیوں غصہ چڑھا ہے؟ معاویہ کے چہرے پر حیرانی تھی۔ عقیل چڑچڑے پن سے بولا، کوئی ہمارے لیے بھی چھوڑ دو، ہر الو کی پٹھی تمہارے پیچھے پاگل ہوئی ہے۔ معاویہ کے ہونٹوں پر اداس مسکراہٹ ابھری۔ بسمہ ایسی نہیں ہے، وہ سچی کھری، بلکہ صاف کہوں تو ٹھیک ٹھاک منہ پھٹ ہے۔ اگر تمہیں واقعی میں پسند ہے تو کوشش کر سکتے ہو۔ ہم دونوں کے بیچ مشترک موضوع شمامہ کی ذات ہے اور بس۔ کیا کہہ رہی تھی بلکہ تمہاری بات چیت کیسے شروع ہوئی؟ عقیل نے اس کی صفائی کو اہمیت دی تھی یا نہیں، لیکن لہجہ تبدیل ہو گیا تھا۔ کل سپہر معاویہ نے اجمالاً بسمہ سے ملاقات کا واقعہ دہرا دیا۔ آخر میں وہ بسمہ اور شمامہ کی ناراضگی کا ذکر کر رہا تھا۔ تم تو کہہ رہے تھے بسمہ اسے منا لے گی، معاویہ پھیکے لہجے میں بولا۔ اسے میری گزشتہ غلط فہمیوں کی کڑی سمجھو۔ میری مانا تو شمامہ کا خیال دل سے نکال دو۔ بدن سے دل نکال کر زندہ رہا جا سکتا تو تمہارا مشورہ قابل قبول تھا، جراحت یعنی آپریشن کا نہیں۔ دل سے اس کا خیال نکالنے کا کہا ہے، معاویہ اطمینان بھرے لہجے میں بولا۔ اس کا خیال نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سینے سے دل ہی نکال دیا جائے۔ معلوم نہیں تھا کہ میری مذاق میں مانگی ہوئی دعا کو اللہ پاک قبول فرما لے گا۔ تمہارے پچھتاوے بیکار اور فخر لا حاصل ہے، کیونکہ اس کے پس پردہ تمہاری دعا سے زیادہ کسی کی بد دعا ہے۔ وہ اتنی خوبصورت تو نہیں ہے کہ تم عقل و خرد سے بیگانہ ہو جاؤ۔ کچھ اپنے مستقبل کا بھی سوچو۔ عقیل نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ معاویہ نے اس کی نصیحت ہنسے میں اڑاتے ہوئے کہا، نہ سہو یوں بھی تو مر جاتے ہیں، عشق سے مجھ کو ڈراتے کیوں ہو؟ تم ہمیشہ سے شدت پسند رہے اور لڑکیوں سے متنفر تھے، تو یوں کہ اخلاق، انسانیت اور مذہب تک کے خلاف چلتے رہے اور محبت کی ہے تو کسی نصیحت مشورے کو خاطر میں نہیں لا رہے۔ معاویہ نے منہ بنایا۔ بے وقوف، محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ عقیل بولا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ محبت ہمیشہ صورت دیکھ کر کیوں ہوتی ہے، شکل ہی سے کیوں؟ حسن اخلاق، اچھا کردار، بہترین عادات، ذہانت، شرافت، لیاقت، معصومیت، نیکی وغیرہ سے کیوں نہیں ہوتی؟ معاویہ نے دعویٰ کیا۔ شمامہ ان تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ اس کی شکل دیکھنے کے بعد پتہ چلا، ورنہ پہلے تمہارے نادر خیالات یہ تھے کہ وہ ہراپا بازاری۔ معاویہ قطع کلامی کرتے ہوئے چلایا، بکواس بند کرو۔ دائیں بائیں بیٹھے طلباء ناگواری سے انہیں گھورنے لگے تھے۔ عقیل نے کہکا لگایا، اگر جھوٹ کہہ رہا ہوں تو غلط ثابت کرو، ورنہ مان لو محبت شکل دیکھ کر ہوا کرتی ہے اور خوبصورت شخص سے ہوتی ہے۔ تم سے چاہت کی دعوے دار سینکڑوں مل جائیں گی، عقیل غریب کو کوئی گھاس نہیں ڈالتی۔ معاویہ نے بے بسی بھرے انداز میں ماتھا ہتھیلیوں پر ٹیکا، لیکن مجھے صرف ایک چاہیے۔ اس نے جواب نہیں دیا، شاید اس کے پاس جواب موجود ہی نہیں تھا۔ عقیل نے منہ بنایا، وہ ایک بھی فریبتا تھی، تم نے خود ہی متنفر کر دیا ہے۔ پچھتا رہا ہوں۔ اس نے دکھ کے اظہار میں جھجک محسوس نہیں کی تھی۔ انتظار کرو، شاید شمامہ سے خوبصورت لڑکی یونیورسٹی میں آ جائے، اس سے محبت کر لینا۔ عقیل معاویہ کو لاجواب پا کر بار بار محبت کے تانے بانے شکل و صورت ہی سے ملا رہا تھا۔ معاویہ نے طنزیہ انداز میں کہا، غلط فہمی ہے تمہاری۔ عقیل نے للکارا، ثابت کرو۔ مانتے ہو کہ شمامہ رانی خوبصورت ہے؟ اس میں شک ہی کیا ہے؟ عقیل نے اس بات میں سر ہلانے میں لمحہ بھی نہیں لگایا تھا۔ تو تمہیں اس سے محبت کیوں نہیں ہوئی؟ اور تھوڑی دیر پہلے تم بسمہ کے مجھ میں دلچسپی لینے پر سیخ پا ہو رہے تھے، کیونکہ وہ تمہیں اچھی لگ رہی ہے، تمہارے دل میں اس کے بارے نازک خیال موجود ہیں، ورنہ اپنے نظریے کے مطابق تو تمہیں شمامہ سے محبت ہونا چاہیے تھی۔ اور صرف تمہیں ہی کیوں، جماعت کے درجن بھر لڑکوں نے اس کی مونی صورت دیکھی ہے، تمام کو اس کے عشق میں مبتلا ہو جانا چاہیے، صرف میں کیوں؟ میں بسمہ سے محبت نہیں کرتا، بس اچھی لگتی ہے، خاندانی لحاظ سے میرے برابر کی ہے، اس لیے۔ الفاظ کا ذخیرہ جواب دے گیا تھا۔ عقیل نے چپ سادھ لی۔ معاویہ نے کہکا لگایا، لوگوں نے اسے میری محبت سمجھ لیا، محسن، مجھے وہ جان سے پیارا تھا اور بس۔ اب لڑائی ہو جانی ہے؟ عقیل نے گھبراتے ہوئے دائیں بائیں دیکھا۔ معاویہ نے کندھے اچکائے۔ شمامہ خفا ہے، میری معذرت، منت، سماجت اور ندامت کو ذرا بھی اہمیت نہیں دے رہی، کیونکہ جانتی ہے اس بنا نہیں رہ سکتا۔ ثابت ہوا کہ میرا لڑکیوں کو قابل نفرت سمجھنا غلط نہیں تھا۔
میرا سدھرنا اور توبہ کرنا کسی کام نہ آیا، بہتر ہوگا پرانی روش اپنا لوں۔ پہلے میں دولت مند لڑکیوں کو پھانستا تھا، لیکن مجھے چوٹ پہنچانے اور اذیت دینے والی تہمت وسط بلکہ مفلس گھرانے کی ہے، تو کیوں نہ اب ساری لڑکیوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جائے۔ عقیل نے اس کے بچھائے جال میں قدم رکھے۔ تم جیسے سے یہی توقع کی جا سکتی ہے، معاویہ نے اطمینان بھرے لہجے میں انکشاف کیا، اور میرا پہلا شکار ہوگی بسمہ، تاکہ شمامہ سے اس کی سہیلی تو چھین لوں۔ عقیل نے دانتی سے، اور میں تمہیں قتل کرنے کو نہ تو منصوبہ بندی کے چکروں میں پڑوں گا اور نہ مناسب موقع کے انتظار میں لمحہ ضائع کروں گا۔ صنم سے ہی، معاویہ نے بے پرواہی سے سر جھٹکا۔ وہ تمہارا مسئلہ ہے۔ عقیل کے چہرے پرسکون پھیل گیا تھا۔ معاویہ طنزیہ انداز میں ہنسا۔ بسمہ کے لیے دوست کا قتل اور صنم میرا مسئلہ ہوا۔ بھولے بادشاہ، ثبوت کافی ہے یا کچھ اور پیش کروں؟ کیسا ثبوت؟ عقیل ہکلا گیا تھا۔ یہی کہ تمہیں بسمہ سے محبت ہے، اور محبت صرف خوبصورت شکل سے نہیں ہوتی، محبت بس ہو جاتی ہے، اور جس سے ہوتی ہے وہی سب سے خوبصورت لگتا ہے۔ کون کہتا ہے شمامہ بسمہ سے خوبصورت ہے؟ عقیل کچھ بحثی پر اتر آیا تھا۔ معاویہ مستفسر ہوا۔ تمہارے خیال میں بسمہ خوبصورت ہے؟ 100%۔ عقیل نے میز پر مکہ مارتے ہوئے دعویٰ کیا۔ معاویہ کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اگر بسمہ خوبصورت ہے تو مجھے اس سے محبت ہونا چاہیے تھی، یوں بھی تم غلط ثابت ہوئے۔ عقیل نے سٹ پٹاتے ہوئے پوچھا، چائے کی کتنی دیر بعد ٹھنڈی بوتل پی جا سکتی ہے؟ معاویہ نے کہا، تمہاری جگہ میں ہوتا تو بوتل کے انتظار کے بجائے پانی کے جگ کو منہ سے لگانا پسند کرتا۔ تم بسمہ کو بہن کہتے ہو نا؟ عقیل کا انداز تصدیق چاہنے والا تھا۔ معاویہ ذو معنی لہجے میں بولا، کہنے اور سمجھنے میں فرق ہوتا ہے۔ عقیل بگڑتے ہوئے بولا، بکواس بند کرو اور یہ بتاؤ کیسے مانے گی؟ بیماروں سے علاج نہیں کروایا جاتا جناب۔ معاویہ کھڑا ہو گیا۔ چلتا ہوں، دیوار پر ٹنگی گھڑی اعلان کر رہی ہے کہ شمع رانی پارکنگ کی جانب محو خرام ہوگی۔ عقیل بیرے کو بلا کر چائے کے پیسے دینے لگا۔ معاویہ باہر نکل آیا۔ قدم پارکنگ کی طرف اٹھنے لگے۔ تیزی بیکار نہیں گئی تھی۔ کالے گاؤن کی جھلک نظر آتی، سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی تھی۔ وہ مناسب فاصلہ رکھ کر آگے بڑھتا رہا۔ پارکنگ میں 2 لڑکے کھڑے تھے، بسمہ اور شمامہ۔ جیسے ہی ان کے پاس سے گزری، ایک بآواز بلند بولا، سنا ہے کالے برقعے والی بے حجاب ہو کر آدھی یونیورسٹی کو پاگل کر سکتی ہے؟ معاویہ نے بسمہ کے قدم رکتے دیکھے۔ وہ پیچھے مڑنے ہی لگی تھی کہ شمامہ نے اس کا بازو پکڑ کر آگے کھینچا۔ اتنی دیر میں معاویہ وہاں پہنچ گیا تھا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا، کیا کہہ رہے تھے اپنی بہن کے بارے؟ نوجوان نے بپھرتے ہوئے اس کے گریبان کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ بہن ہوگی تیری سالے! ہاتھ کے گریبان سے اتصال سے پہلے معاویہ کا بازو گھوم چکا تھا۔ منہ پر لگنے والے مکے سے وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا اور بکتا جھکتا معاویہ کے گتھم گتھا ہو گیا۔ اس کے دوست نے بھی بجائے بیچ بچاؤ کے معاویہ کی خبر لینا شروع کر دی تھی۔ وہ 2 تھے اور معاویہ اکیلا، مگر شمامہ کے خلاف سنی ہوئی بات اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ لگ رہا تھا کسی نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ لڑائی یقیناً تول کھینچتی اگر عقیل نے بھاگ کر معاویہ کو پکڑا۔ اتنی دیر میں چند اور لڑکوں نے بھی ہمت کرتے ہوئے دوسرے جوانوں کو پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا تھا۔ ہاتھا پائی رک گئی تھی، لیکن لفظی گولہ باری جاری رہی۔ خاموش! ایک لڑکے نے چلاتے ہوئے انہیں چپ کرایا۔ کیا بچوں کی طرح لڑے ہو؟ آخر پتہ تو چلے ہوا کیا ہے؟ اس سے پوچھو، مکہ کھانے والا چلایا۔ چچا خوامخواہ بن کر ایویں ہی گلے پڑ رہا ہے۔ اس نے بکواس کی ہے، اس نے۔ معاویہ ایک دم خاموش ہو گیا تھا۔ فوراً یہ ادراک ہوا شمامہ کا نام لینا مناسب نہیں ہوگا۔ شمامہ پر آواز کسنے والا دعوے سے بولا، میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، کسی اور پر بات کی ہے تو یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، تمہیں ٹھیکیدار بننے کی ضرورت نہیں، اور اب میں روزانہ اسے چھیڑوں گا۔ تم؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے معاویہ عقیل کی گرفت سے نکلا اور تیر کی طرح اس کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بچنے کی کوشش کرتا، معاویہ نے اپنا گھٹنا اس کی ٹانگوں کے درمیان اٹھا دیا تھا۔ اوہ! اس کی آواز نکالتے ہوئے وہ نیچے جھکا اور معاویہ نے اپنی حرکت دہرا دی۔ ناک پر لگنے والے گھٹنے نے اسے پیچھے اچھال دیا تھا۔ دردناک آواز میں چلاتے ہوئے اس نے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے۔ ناک سے خون بہنے لگا۔ اس کا دوست خراتا ہوا معاویہ کو مارنے دوڑا، لیکن انہیں دست گریبان ہونے سے پہلے دوسرے لڑکوں نے پکڑ لیا تھا۔ عقیل بھی معاویہ کو پیچھے کھینچنے لگا۔ کافی بھیڑ اکٹھی ہو گئی تھی۔ چند نوجوان مضروب لڑکے کو سنبھالنے لگے۔ اس کا ساتھی معاویہ کو گالیاں بک رہا تھا۔ معاویہ ہونٹوں پر استہزائی مسکراہٹ بکھیرے اسے گھورتا رہا۔ عقیل زبردستی معاویہ کو کھینچنے لگا۔ معاویہ کی نگاہیں شمامہ کی طرف اٹھی۔ وہ باپ کی طرف متوجہ تھی، البتہ بسمہ انہیں گھور رہی تھی۔
کیا ہوا تھا؟ اسے کار کے پاس لا کر عقیل مستفسر ہوا۔ اس شودھے نے شمامہ پر آواز کسا اور مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ عقیل نے افسوس ظاہر کیا۔ راہگیروں پر بھونکنا آوارہ کتوں کی عادت اور شریف لڑکیوں کو چھیڑنا بدنسلوں کی فطرت ہوتی ہے، جبکہ مار کٹائی سے نہ بری عادت چھوٹتی اور نہ کمینی فطرت تبدیل ہوتی ہے۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ خالی و ذہنی سے کار کا دروازہ کھول کر وہ اندر بیٹھا اور عقیل کو الوداعی کلمات کہے بغیر چل پڑا۔ ان کے جھگڑے کی خبر وائس چانسلر تک پہنچ گئی تھی۔ اگلے روز وائس چانسلر نے انہیں دفتر میں بلا کر سخت لہجے میں تنبیہ کر دی تھی۔ ماویہ کا تعلق چونکہ متمول خاندان سے تھا اور اس کے والد سیٹھ محمد علی صدیقی کو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ذاتی حیثیت سے جانتے تھے، اس لیے بات نہیں بڑھی تھی۔ زہیب نامی لڑکا کڑی نظروں سے ماویہ کو گھورا تھا۔ جوں ہی وہ دفتر سے باہر نکلے، ماویہ بغیر کسی تمہید کے اس سے مخاطب ہوا۔ گو مجھے اپنے فعل پر ذرا بھی ندامت نہیں ہے، پھر بھی تم چاہو تو معذرت کر سکتا ہوں، لیکن اس کے بعد شمامہ کو چھیڑنے کی کوشش بھی کی تو وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا اور یہ دھمکی نہیں ہے۔ زہیب طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں نے چوڑیاں نہیں پہنی، فرق نہیں پڑتا کہ گولی چوڑی یا بغیر چوڑی کے باہوں میں فرق محسوس نہیں کرتی، بہرحال زندگی سے تنگ آئے ہو تو آزمانے میں حرج نہیں ہے۔ ماویہ کلاس روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پروفیسر صاحب سے اجازت لے کر وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ شمامہ اور بسمہ اپنی نشستوں پر موجود تھیں۔ بسمہ نے اسے گہری نظروں سے گھورا تھا۔ ماویہ کی نظریں نہ چاہتے ہوئے بھی کالے لبادے پہ اٹکتی رہیں۔ پروفیسر ہاشم نے گلا کھنکار کر اسے متوجہ کیا۔ ماویہ، تم سبق میں دلچسپی نہیں لے رہے؟ نہیں سر، وہ ہکلا گیا تھا۔ پروفیسر ہاشم ہنسے۔ مجھے اعتراض آپ کے فعل پر نہیں، سبق میں عدم دلچسپی پر ہے۔ دوسرا یہ مشغلہ فارغ اوقات کا ہے اور تیسرا کسی نقاب والی کو گھورنا میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ زور کا قہقہ لگا۔ شمامہ خجالت سے نیچے دیکھنے لگی تھی۔ بسمہ نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر سہلانا شروع کر دیا۔ خیر، ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ پروفیسر ہاشم پڑھانے لگے۔ ماویہ سبق کی طرف متوجہ ہو گیا، مگر چند لمحوں کے بعد ہی اس کی نگاہیں بے ساختہ شمامہ کو گھورنے لگیں۔ ماویہ، یقیناً تمہیں سبق سے کوئی لگاؤ نہیں ہے اور یہاں ایسے طالب علم کی گنجائش نہیں ہے جسے سبق میں دلچسپی نہ ہو۔ پروفیسر ہاشم نے دروازے کی طرف انگلی کر کے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ معافی چاہتا ہوں سر، دوبارہ موقع نہیں دوں گا۔ ماویہ نے ندامت سے سر جھکا لیا تھا۔ گہرا سانس لے کر پروفیسر ہاشم نے غصے پر قابو پایا اور سبق کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بقیہ پیریڈ وہ پروفیسر صاحب کی طرف متوجہ رہا، گو اس کے الفاظ ماویہ کے سر سے کافی اوپر گزر رہے تھے۔ پروفیسر صاحب کے کلاس سے نکلنے پر استہزائیہ نظریں ماویہ کی طرف متوجہ ہوئیں، لیکن اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ دوسرے پیریڈ کے شروع ہونے سے پہلے ہی اسے پیغام موصول ہوا۔ موبائل فون کی اسکرین پر بسمہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ ماویہ بھائی، یہ کوئی اچھا طرز عمل نہیں ہے، کیوں لوگوں کو خود پر ہنسنے کا موقع دے رہے ہو؟ اور شمامہ کو تو جانتے ہو نا، بیچاری اب تک حیا سے کانپ رہی ہے۔ معذرت خواہ ہوں بہن، اسے ندامت کا اظہار کرتے دیر نہیں لگی تھی، مگر سچ تو یہ ہے کہ ایسا بے اختیاری میں ہوا۔ بسمہ نے جواب نہیں دیا تھا۔ کس کے پیغام آ رہے ہیں؟ عقیل نے کونی سے ٹوکا دیتے ہوئے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ وہ اطمینان سے بولا، بسمہ۔ عقیل نے موبائل فون جپٹتے ہوئے پیغام پڑھا اور اطمینان بھرا سانس لیتے ہوئے بولا، ٹھیک کہہ رہی ہے، تمہیں خود پر قابو پانا چاہیے۔ پروفیسر صاحب کی آمد نے ماویہ کو جواب کی جھنجھٹ سے نجات دلا دی تھی۔ چھٹی کے وقت اس نے عقیل کو جانے کا اشارہ کیا۔ اب بچکانہ حرکتیں چھوڑ دو یار، منہ بناتے ہوئے وہ دروازے کی طرف چل پڑا۔ ماویہ نے اس کی نصیحت پر کان نہیں دھرے تھے۔ شمامہ اور بسمہ کے اڑتے ہی وہ ان کے پیچھے چل پڑا تھا۔ پارکنگ میں داخل ہوتے وقت وہ شمامہ کی طرف متوجہ تھا، تبھی زہیب اور اس کے ساتھیوں کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ 5 لڑکے غصے میں بھرے کافی دیر سے منتظر تھے۔ اس کے قریب پہنچتے ہی وہ جھپٹ پڑے تھے اور اس کے سنبھلنے سے پہلے چمٹ گئے تھے۔ جب تک ماویہ کی سمجھ میں کچھ آتا وہ ایک ساتھ اسے رگیدنے لگے۔ اس نے گھٹنے پیٹ کی طرف سمیٹے اور بازوؤں سے چہرہ ڈھانپ کر نازک اعضاء کو شدید چوٹ سے بچانے کی تگ و دو کرنے لگا۔ گالیاں بکتے ہوئے وہ اسے پیٹتے رہے۔ شمامہ اور بسمہ کے کانوں میں بھرے ہوئے لڑکوں کی آوازیں پہنچ گئی تھیں۔ بسمہ نے ماویہ کو اپنے تعاقب میں آتے دیکھ لیا تھا۔ ماویہ کو پیٹ رہے ہیں؟ شمامہ کے مڑ کر دیکھنے پر اس نے اطمینان بھرے انداز میں تبصرہ کیا۔ شمامہ بے پرواہی سے سامنے دیکھنے لگی۔ اسی وقت یوسف ان کے سامنے کار روک کر نیچے اترا۔ کس بیچارے کو پیٹ رہے ہیں؟ شمامہ سرعت سے بولی۔ بابا جان چھوڑیں، ان کے معاملے میں نہ پڑیں۔ مگر بیٹا، یوسف نے احتجاج کرنا چاہا، یہ امیر گھروں کے بگڑے لڑکے ہیں، انہیں بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں ہے۔ یوسف بے بسی سے سر ہلاتے ہوئے کار میں بیٹھ گیا۔
اتنی دیر میں کافی بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ لڑکوں نے درمیان میں پڑ کر ماویہ کی جان چھڑائی۔ اس کے ہونٹوں اور ناک سے خون رس رہا تھا، مگر کسی جوابی کارروائی یا دھمکی کے بغیر وہ باچوں سے خون صاف کرتا ہوا کار کی طرف بڑھ گیا۔ البتہ ایک نظر مرسیڈیز پر ضرور ڈالی تھی۔ جو ہی وہ کار میں بیٹھا، صہیب نے قریب آ کر ہاتھ کھڑکی پر ٹیکے اور طنزیہ لہجے میں بولا، چاہو تو معذرت کر سکتا ہوں۔ ماویہ کے ہونٹوں پر استہزائی مسکراہٹ ابھری۔ ضرورت نہیں، اور دوبارہ شیماما پر آواز کستے وقت میری دھمکی ضرور یاد رکھنا۔ پٹائی ہضم کر جاؤ گے؟ صہیب کے لہجے میں حیرانی تھی۔ بے شک، ماویہ نے مسکراتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ صہیب ششدر نظروں سے اسے گھورتا رہ گیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا تم اتنی سنگ دلی کا مظاہرہ کرو کہ وہ تمہاری وجہ سے پیٹ رہا تھا۔ یونیورسٹی سے نکلتے ہی شیماما کو بسمہ کا پیغام موصول ہوا۔ یوسف کی وجہ سے اس نے زبان سے کہنا مناسب نہیں سمجھا تھا، ان لڑکوں سے الجھنے کو میں نے تمہیں منع کر دیا تھا، تو کسی دوسرے کو کیا حق ہے میری وجہ سے لڑائی جھگڑے میں پڑنے کا؟ شیماما نے جواب دینے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ مسلسل خاموشی کی وجہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ گفتگو کی ابتدا یوسف نے کی۔ شیماما آہستہ سے بولی، یوں ہی تھکن محسوس ہو رہی تھی بابا جانی؟ یوسف ہنسا۔ بسمہ بیٹی بھی تھکی ہوئی ہے؟ وہ اطمینان سے بولی۔ شیماما رانی آج نمکین کے بجائے میٹھا پراٹھا لائی تھی، تبھی جھگڑا ہو گیا تھا چچا جان۔ شیماما جلے بھنے لہجے میں بولی، خود تو خشک روٹی بنا کر نہیں لاتی۔ سن لیا چچا جان، اور یہ پہلی بار نہیں ہے، پہلے بھی کئی دفعہ شمو رانی کے طعنے سن چکی ہوں۔ یوسف کا کہکا بلند ہوا۔ لگتا ہے سچ میں کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ شیماما اطمینان سے بولی، بابا جانی، بسمہ کا خیال ہے میں سیٹھ ماویہ کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوں، اور جب وہ معافی مانگ رہے تو مجھے بھی سب کچھ بھلا دینا چاہیے۔ یہ انکشاف سن کر ایک بار تو بسمہ سن ہو گئی تھی۔ ذرا بھی گمان نہیں تھا کہ وہ باپ کے سامنے ڈھیٹائی سے سب کچھ اگل دے گی۔ اگلا بم اس کے سر پر یوسف نے پھوڑا تھا۔ بیٹی کے انکشاف پر غصہ کرنے کے بجائے وہ دوستانہ لہجے میں بولا، تمہاری ادھوری اطلاع پر تو کوئی رائے نہیں دے سکتا جب تک مجھے پوری بات معلوم نہ ہو سکتا ہے بسمہ بیٹی کے پاس بھی کوئی قوی دلیل موجود ہو۔ چچا جان، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ بسمہ ہکلا گئی تھی۔ شمو کی سہیلی ہونے کے ناطے تمہیں بہت کچھ کہنے کا حق ہے بیٹی، اور تمہارے نقطۂ نظر سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ خلوص میں نہ شمو کو شک ہے نہ مجھے۔ بابا جانی، کر ایک لڑکے نے مجھ پر آواز کسا۔ بسمہ اسے جواب دینے لگی تھی، میں نے روک دیا کہ کسی لفنگے کے ساتھ تکرار بے فائدہ ہی ہوتی ہے۔ پیچھے سیٹھ ماویہ تشریف لا رہا تھا، وہ مذکورہ لڑکے سے جھگڑ پڑا، اور آج اس لڑکے نے غالباً اپنے دوستوں کو بلا کر سیٹھ صاحب کی طبیعت صاف کر دی ہے۔ بسمہ کا خیال ہے کہ مجھے لڑکوں کی لڑائی میں کود کر جناب سیٹھ ماویہ کی طرفداری کرنا چاہیے تھی، کیونکہ وہ میری وجہ سے جھگڑے میں پڑا تھا۔ اس طرح بسمہ کا یہ بھی خیال ہے کہ مجھے سیٹھ ماویہ کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اور میرا موقف ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا۔ باقی جس کے پاس کردار نہ ہو، جسے بڑوں کی عزت کا پاس نہ ہو، جو غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہو، جسے اپنے حسب نسب اور دولت پر ناز ہو، جو ذرا سی خلاف طبع بات پر ہنگامہ کھڑا کر دے، جو اپنی غلط فہمی کا بدلہ کسی غریب کی ہتک اور توہین سے لے، جو عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کی گھٹیا حرکت کو روا جانتا ہو، جسے گالی بکنے میں آر نہ ہو، جو غصے پر قابو نہ پا سکتا ہو، ایسا شخص دوستی تو درکنار دشمنی کے بھی لائق نہیں ہے۔ شیماما نے سب کچھ باپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ یوسف ہنسا۔ سن لیا بسمہ بیٹی؟ چچا جان، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا۔ میں غصہ تھی کہ شیماما اس کی وجہ سے مجھ پر برہم ہو رہی تھی، جبکہ میں نے فقط اتنا کہا تھا، اب وہ پہلے والا ماویہ نہیں رہا، اور اس موضوع پر محترمہ کی رائے لینا چاہیے۔ یہ حد سے اکڑ گئی۔ حالانکہ میں اس کی سہیلی ہوں، اور ہمارے درمیان کی اس موضوع پر گفتگو ہوگی، اس کا تعین کرنا تنہا اس کا کام نہیں ہے۔ باقی رہی ماویہ کا ہاتھ تھامنے کی بات، تو وہ مشورہ تھا، شاید غلط ہو، مگر اس کا رد عمل بھی درست نہیں تھا۔ مجھے سخت لہجے میں جھڑک کر خاموش کرا دینا کہاں کی دوستی ہے؟ بسمہ نے بھی لگی لپٹی نہیں رکھی تھی۔ یوسف کا رویہ دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ شیماما کا باپ نہیں، ان کا دوست ہو۔ افراط و تفریط کسی بھی عمل میں مناسب نہیں ہوتی، اور اس معاملے میں شمو رانی نے یہی رویہ اپنایا ہے۔ شیماما نے بپھر کر پوچھا، آپ کا خیال ہے مجھے بسمہ کی بات مان لینا چاہیے؟ یوسف تحمل سے بولا، نہیں، مگر سن لینا چاہیے تھی۔ شیماما تنک کر بولی، اس کا ذکر برداشت نہیں ہوتا، خون کھولنے لگتا ہے میرا۔ یوسف شفقت سے بولا، میرا نہیں خیال شمو رانی کو اتنا جذباتی ہونا چاہیے کہ کسی سے نفرت نبھانے کو خود سے محبت کرنے والوں کے جذبات کا خیال نہ رکھ سکے۔ شیماما منہ بسورتے ہوئے بولی، آج کے بعد میں پراٹھا نہیں لے جاؤں گی، نوکرانی نہیں ہوں کسی کی۔ بسمہ ملامتی لہجے میں بولی، دیکھ لیا چچا جان، ایسی سنگ دل اور بے حس لڑکی کے ساتھ نبھا رہی ہوں
یقین مانے میرا خون سکھا رہا ہے۔ برا بھلا سمجھانا تو چھوڑو، بتا بھی نہیں سکتی، آئے روز میرا رزق بند کر دینے کی دھمکیاں، نہ جانے آپ کیسے گزارا کر رہے ہیں اس مونس ہٹلر کے ساتھ۔ یوسف کھلکھلا کے ہنس پڑا تھا۔ شیماما نے ناک منہ چڑھائی۔ دیکھ لوں گی دونوں کو، بسما سنجیدگی سے بولی۔ موضوع بحث پراٹھا نہیں تھا محترمہ، انتقامی کارروائی سے پراٹھے کا ذکر حذف کر دو۔ شیماما نے سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ یوسف نے کار بسما کے سٹاپ پر روکی۔ اترنے سے پہلے وہ دھمکی دیتے ہوئے بولی، چچا جان اسے سمجھا دینا اگر کل پراٹھا نہ لایا تو یونیورسٹی آنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی قسم وائس چانسلر کو شکایت کرنے سے بھی نہیں روکوں گی۔ یوسف دھیمے مسکراہٹ سے بولا، ایک منٹ بیٹھو۔ بسما مؤدب لہجے میں بولی، جی چچا جان۔ بیٹی شیماما کا معاویہ سے شادی کرنے کا فیصلہ مجھے شروع ہی سے ناپسند تھا، لیکن منع اس لیے نہیں کیا کہ شیماما میری بیٹی نہیں قریبی دوست بھی ہے، اور میں نہیں چاہتا تھا اسے لگے روایتی والد کی طرح خواہ اس کی راہ میں روڑے اٹکا رہا ہوں۔ بعد میں میرے اندیشے کسی اور انداز سے صحیح لیکن صحیح ثابت ہوئے، اور اب معاویہ کا رویہ بدلنے سے میرے پرانے اندیشے لوٹ آئے ہیں، بلکہ اس کے والدین سے ملنے کے بعد حقیقت کا روپ دھار کے ہیں۔ ان کے اور ہمارے طرز زندگی، رہن سہن اور حیثیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس بارے میں اس کے والدین کی رائے حتمی اور بے لچک ہے، اور شادی صرف لڑکی لڑکے کے نہیں، دو خاندانوں کے ملاپ کا نام ہے۔ ہمارا معاشرہ جس بنیاد پر قائم ہے، یہاں شادی کی کامیابی میں لڑکے لڑکی سے زیادہ لڑکے کے والدین کی کوششوں کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اگر ساس سسر شادی سے پہلے ہی لڑکی کو مسترد کر چکے ہوں تو ایسی شادی خال ہی کامیاب ہو پاتی ہے۔ لڑکے کی ماں آئے روز بہو کو بیٹے کی نظر سے گرانے کی کوششوں میں مصروف رہتی ہے۔ اگر لڑکی چالاک و ہوشیار ہو تو گھر میدان جنگ بن جاتا ہے، اور میری شمع رانی جیسی سیدھی سادی ہو تو چند ماہ میں طلاق لے کر گھر آن بیٹھتی ہے، کیونکہ ماں جب بیٹے کا گھر تباہ کرنے پر تل جائے تو کم ہی ناکام ہوتی ہے۔ محبوبہ کی محبت تب تک سر چڑھ کر بولتی ہے جب تک وہ بیوی نہیں بن جاتی، اور معاویہ جیسے صورت پرست سے بعید ہے کہ چند ماہ سے زیادہ شیماما کا خیال رکھ پائے گا۔ وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، بسما خفیف ہوئی۔ بالکل تھی، کیونکہ میں دلیل پر یقین رکھتا ہوں اور حق کا معیار مقرر نہیں تسلیم کرتا ہوں۔ شاید شمع رانی کا رویہ دیکھ کر تمہیں لگے کہ معاویہ سے بدلہ لے رہی ہے یا اس کے پاس صرف ہٹ دھرمی اور بیجا ضد ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ گو معاویہ کی حرکت درگزر کرنے کے لائق نہیں تھی، لیکن میں اسے معاف کر چکا ہوں، اور کسی کو معاف کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس سے دوستی کر لیں۔ معاف کرنے کا مطلب ہے کہ ہم بدلہ نہیں لیں گے۔ بسما بولی، مگر شیماما نے اسے معاف نہیں کیا۔ شیماما اطمینان سے بولی، میرے پاس اختیار ہی نہیں رہا۔ اگر وہ سچ میں نادم ہے تو اللہ پاک اسے ضرور معاف کر دے گا، دل میں کچھ اور چھپایا ہے تو بھی اللہ پاک واقف ہوگا۔ اب میرے مالک کی مرضی، جو فیصلہ صادر فرماتا ہے۔ بسما بولی، سن لیا چچا جان؟ ٹھیک کہہ رہی ہے، معاف کرنے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے نا۔ چلتی ہوں چچا جان۔ بسما شیماما کے سر پر چپت رسید کر کے اتر گئی تھی۔ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ گھر داخل ہوتے ہی سامنا ماں سے ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں ماما، وہ خوابگاہ میں گھس گیا۔ وہ ماں ہی کیا جو آسانی سے مطمئن ہو جائے۔ عالیہ بھی اس کے پیچھے خوابگاہ میں داخل ہوئی۔ بتاتے کیوں نہیں کس سے جھگڑا ہوا ہے؟ اس نے متوحش ہو کر پوچھا۔ بیڈ کے قریب رک کر وہ پیچھے مڑا۔ کل دو لڑکوں نے شیماما کو چھیڑا تھا، انہیں سبق سکھانا پڑا۔ وہ فکر مندی سے بولی، تمہاری حالت دیکھ کر تو ایسا نہیں لگتا۔ کل میرا داؤ چل گیا تھا، آج انہیں موقع مل گیا۔ وہ بیٹھ گیا تھا۔ وہ زخموں کو چھوتے ہوئے تلخی سے بولی، اس کلموہی کے لیے جھگڑنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ طمانینت سے بولا، ضرورت تھی تو لڑاؤں۔ تمہیں کچھ ہو جاتا پھر؟ عالیہ روحان سی ہوئی۔ آپ کی جان چھوٹ جاتی۔ عالیہ تشریح سے بولی، باولا تو نہیں ہوا؟ ایک غیر لڑکی کے لیے اب تم لڑائی جھگڑے کرو گے؟ وہ غیر نہیں ہے، یقیناً ڈائن نے تم پر جادو تعویذ کی ہے جو اول فول بکے جا رہے ہو۔ عالیہ نے تشویش ظاہر کی۔ اس کے لبوں پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ شاید، لیکن حل اسے کوسنے سے نہیں اپنانے سے ہوگا۔ میری بیوی بن جائے گی تو کسی کو جرأت ہی نہیں ہوگی اسے چھیڑنے کی۔ عالیہ تلخی سے بولی، تم روز بروز بگڑتے جا رہے ہو۔ میرا خیال ہے پہلے سے کافی سدھر گیا ہوں۔ آنے دو تمہارے پاپا کو، خفگی سے کہہ کر وہ فیملی ڈاکٹر کو کال کرنے لگی۔ ایک بات مانو گی؟ شیماما دسترخوان لپیٹ رہی تھی جب یوسف نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ وہ خفت سے بولی، شاید شرمندہ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ زندگی کے اہم فیصلے میں تمہاری مرضی پوچھنا میری ذمہ داری ہے۔ اس نے الجھن آمیز لہجے میں کہا۔ کچھ سمجھی نہیں پاپا جان؟ یوسف نے وضاحت کی۔ چاہتا ہوں جتنا جلدی ممکن ہو تمہاری نسبت طے کر دوں۔
کیا آپ کے کسی فیصلے سے انحراف کر سکتی ہوں؟ یوسف صاف کہی سے بولا۔ شاید نہیں، لیکن استحقاق تو ہو نا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ حقوق وہاں جتلائے جاتے ہیں جہاں زیادتی کا احتمال ہو۔ اولاد کی سعادت مندی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس پر فیصلے ٹھوس سے جائیں، اپنی مرضی مسلط کی جائے یا اس کی رائے کو اہمیت نہ دی جائے۔ آپ کے فیصلے سے کبھی اختلاف رہا اور نہ انشاءاللہ رہے گا۔ البتہ حیران ضرور ہوں کہ ایک دم آپ کو خیال کیسے آیا؟ شیماما کی طمانینت بھری آواز میں کرید بھی پنہاں تھی۔ زندگی کا بھروسہ نہیں کب داغ مفارقت دے جائے، اور نہیں چاہتا میرے مرنے کے بعد تم بے آسرا رہ جاؤ۔ کافی دیر سے خیال آیا ہے بابا جانی؟ اس نے باپ کی تشویش کو ہنسی میں اڑایا۔ تمہاری امی کے انتقال کے ساتھ ہی مجھے فکر پیدا ہو گئی تھی، مگر تمہاری عمر کسی عملی اقدام کی راہ میں رکاوٹ رہی۔ شیماما شوقی ہوئی۔ کیا آپ بڑی ہو گئی ہوں؟ یوسف افسردہ ہو گیا تھا۔ بیٹیاں تو ساری عمر ننھی پریاں ہی رہتی ہیں، البتہ اب سمجھدار ہو گئی ہو۔ آپ کا ہر فیصلہ دل و جان سے منظور ہے، البتہ اپنے ارادے کو تعلیم کی تکمیل تک مؤخر کر سکیں تو مجھے سہولت ہوگی۔ رشتہ طے ہونے سے تمہیں حصول تعلیم میں رکاوٹ نہیں ہوگی، البتہ میرے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر جائے گا۔ باقی تمہاری شادی میں مجھے کوئی عجلت نہیں ہے۔ سر جھکاتے ہوئے وہ دھیمے لہجے میں بولی، جیسا آپ مناسب سمجھے۔ احتشام میاں سیٹھ صاحب کے دفتر میں اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ ہیں۔ نہایت سلجھا ہوا، شریف اور بدتمیز لڑکا ہے۔ 2 چھوٹی بہنوں کی شادی نپٹا کر اپنی شادی کی فکر میں ہے۔ اشارے کنائیے میں میرے پاس بھی والدین کو بھیجنے کی بات کر چکا ہے۔ میں نے چند دن کی مہلت مانگ لی تاکہ تم سے مشورہ کر سکوں۔ آپ بہتر جانتے ہیں۔ وہ برتن اٹھا کر باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ برخوردار، سنا ہے ڈرائیور کی بیٹی کے محافظ بن گئے ہو؟ صحیح سنا ہے پاپا۔ بغیر ہچکچاہٹ اس نے اعتراف میں سر ہلایا۔ مرد اپنی عورت کی حفاظت کا پابند ہوتا ہے، سیٹھ محمد علی صدیقی طنزیہ انداز میں بولا۔ وہ تمہاری عورت کب بنی؟ معاویہ عزم سے بولا۔ وہ نہ مانے، میں اسے اپنا سمجھتا ہوں اور سمجھتا رہوں گا۔ یوں کہو نا بے عزت تھے اور ہوتے رہو گے۔ سیٹھ محمد علی نے اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی۔ معاویہ سنجیدہ لہجے میں بولا، مجھے متون کرنے کے بجائے اگر اس کے حصول میں میری مدد کر دیں گے تو آپ کے احسانوں کی تعداد اور وزن بڑھ جائے گا۔ تمہیں پالا پوسا بڑا کیا، اچھی تعلیم دلائی، کھانے پینے پہننے میں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی۔ اگر وہ تمام احسان تمہیں نظر نہیں آ رہے تو میں افسوس ہی کر سکتا ہوں۔ ایسا کب کہا ہے؟ معاویہ خفگی سے بولا۔ میں نے احسانوں میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے، احسانوں کا انکار تو نہیں کیا۔ سیٹھ محمد علی نے منہ بنایا۔ لگ رہا ہے جلد ہی انکار تک نوبت آ جائے گی۔ معاویہ ملتجی ہوا۔ بات کا بتنگڑ بنانے کے بجائے میرے حال پر رحم کریں۔ تم صرف اپنے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے، ہمیں بھی تکلیف پہنچا رہے ہو۔ بار بار دہرانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ایسا رشتہ جس پر لڑکی کی راضی نہ اس کا باپ تیار اور نہ ہمیں دلچسپی، صرف اپنی ضد اور ہٹ درمی سب پر مسلط نہ کرو۔ معاویہ نے جذباتی انداز میں کہا، کوئی شیماما رانی کو چھیڑے گا تو میں جھگڑوں گا۔ سیٹھ محمد علی برجستہ بولا، اور مار کھاؤں گا۔ پرواہ نہیں، اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ سیٹھ محمد علی منہ بناتے ہوئے بولا، مگر ہمیں ہے، ہوتی تو شیماما سے میری شادی کروا دیتے۔ سیٹھ محمد علی نے جھلاتے ہوئے کہا، تم نے بات نہ سمجھنے کا تہیہ کیا ہوا ہے۔ میں یا آپ نے؟ معاویہ کا انداز تو نہیں، البتہ الفاظ میں بدتمیزی نمایاں تھی۔ شرم کرو، تم باپ کو مخاطب ہو۔ معافی چاہتا ہوں، مگر بعض اوقات سوچ پر ایسے اندیشے مسلط ہوتے ہیں کہ مناسب گفتگو درکنار برے بھلے کی تمیز نہیں رہتی۔ معاویہ نے اظہار ندامت میں دیر نہیں لگائی تھی۔ بہتر ہوگا کسی اور یونیورسٹی میں داخلہ لے لو، بلکہ باہر چلے جاؤ۔ سیٹھ محمد علی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ معاویہ نے فوراً اپنا انکار والد صاحب تک پہنچایا، مگر وہ جواب سننے کو نہیں رکا تھا۔ وہ ثالثی سے بات کرنے لگا۔ 2-3 مرتبہ پہلے بھی بڑی بہن کو اپنا مسئلہ بتا چکا تھا، مگر وہ مصروفیت کی وجہ سے وقت نہیں نکال پا رہی تھی۔ اب اس نے وعدہ کر لیا کہ 1-2 دن میں والدین سے بات کرنے آئے گی۔ کیا جو میں نے سنا وہ سچ ہے؟ اس کے کلاس روم میں داخل ہوتے یکیل نے بے صبری سے پوچھا تھا۔ پیریڈ شروع ہونے میں چند منٹ رہتے تھے۔ طلباء خوشخبریوں میں مشغول تھے۔ شیماما اور بسمہ بھی اپنی نشست پر موجود تھیں۔ اور تم نے کیا سنا ہے؟ کالے لبادے پر نظریں جماتے ہوئے اس نے اطمینان بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہی کہ صہیب اور اس کے دوستوں نے کل چھٹی کے وقت تمہاری پٹائی کی تھی۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ تم پریشان ہو جاؤ، عقیل طنزیہ انداز میں بولا۔ ڈر گئے؟ فکر نہ کرو، بدلہ لینے کو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ بے پرواہی سے بولا، کچھ ایسا ویسا کرنا ہوتا تو میں اگلے دن کا انتظار نہ کرتا۔
عقیل مصر ہوا۔ پرسوں تم مرنے مانے پر تلے تھے، کل کیا ہوا تھا؟ اس نے وضاحت کی۔ پرسوں اس نے شمو رانی کو چھیڑا تھا اور کل مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ میں نے کل ہی اسے بتا دیا تھا کہ اگر اس کا بدلہ پورا ہو گیا تو اس کے بعد شمو کو نہ چھیڑے، ورنہ نتائج کا خود ذمہ دار ہوگا۔ عقیل جذباتی لہجے میں بولا، میں اتنے واقف کار اکٹھے کر سکتا ہوں کہ زہیب اور اس کے ساتھیوں کا یونیورسٹی میں رہنا دوبر کر دوں۔ معاویہ نے نفی میں سر ہلایا۔ شمو رانی کا ڈرامہ نہیں بنا سکتا، ہمارے جھگڑے میں ایک شریف لڑکی بدنام ہوگی۔ پروفیسر ہاشم کلاس روم میں داخل ہوا۔ معاویہ سنبھل کر بیٹھ گیا تھا، نوٹس کھول کر بظاہر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ خالی پیریڈ میں وہ عقیل کے ساتھ کینٹین کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عقیل نے دوبارہ وہی موضوع چھیڑنا چاہا مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ اور بھی غم میں زمانے میں حماقت کے سوا۔ عقیل نے طنزیہ انداز میں کہا، شاعر نے غالباً محبت کا ذکر کیا تھا۔ معاویہ اطمینان سے بولا، میں شاعر سے متفق نہیں ہوں۔ کیوں؟ جسے محبت کا روگ لگ جائے باقی غم اس کے لیے بے معنی و غیر اہم ہو جاتے ہیں، اور جس چیز کی اہمیت ختم ہو جائے وہ غم زدہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے غم تو واقعی محبت کے علاوہ بہت زیادہ ہیں، لیکن جسے محبت کا غم لگ جائے اس کے نزدیک صرف ایک ہی غم کا وجود باقی رہ جاتا ہے۔ بکرات بننے کے بجائے میرے مسئلے پر کچھ سوچو۔ تمہارا مسئلہ؟ معاویہ نے حیرانی ظاہر کی۔ حضور، شمامہ رانی کے ساتھ کوئی اور شخصیت بھی ہوتی ہے اور وہ فدوی کو اتنی عزیز ہے جتنی جناب کو شمو صاحبہ بھی نہیں ہوگی۔ معاویہ نے سنجیدگی سے مشورہ دیا، تو والدین کو اس کے گھر بھیجو۔ یوں ہی کیسے؟ عقیل حیران رہ گیا تھا۔ اصل محبت یہی ہوتی ہے، باقی لڑکی لڑکے کی دوستی سوائے حماقت اور بے حیائی کے کچھ نہیں ہے۔ یاد ہے مجھے پسند کرتے ہی شمو نے بغیر دیر کی اپنے والد سے ملا دیا تھا۔ اب میری بدقسمتی اور بے وقوفی تھی کہ میں نے موقع ٹھکرا دیا۔ عقیل ہچکچاتے ہوئے بولا، کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے یار، کیونکہ جتنی پیاری لگتی ہے اتنا ہی اس سے ڈر بھی لگتا ہے۔ معاویہ اطمینان سے بولا، زیادہ سے زیادہ نہ ہی سننے کو ملے گی، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس تک تمہارے دل کی بات پہنچ جائے گی، ورنہ تم سے بعید ہے کہ اظہار کی جرأت کر سکو۔ امی ابو پوچھیں گے نہیں، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ کہہ دینا صرف رشتہ پکا کر دیں، شادی کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ عقیل عزم سے بولا، ٹھیک ہے، آج ہی امی جان سے بات کرتا ہوں۔ معاویہ حسرت سے بولا، میرے لیے بھی دعا کرنا۔ عقیل نے عزم سے کہا، اگر بسمہ مان گئی تو ہم مل کر تمہاری راہ ہموار کریں گے۔ معاویہ نے مایوسی سے سر ہلایا، بسمہ بہن کوشش کر چکی ہے۔ عقیل ہنسا، کوشش اور جدوجہد میں فرق ہوتا ہے۔ معاویہ متفق ہوا، ڈوبنے والا تنکے کا سہارا لینے سے بھی نہیں چوکتا۔ ابو جان چاہتے ہیں میں شادی کر لوں، شمامہ نے بغیر تمہید باندھے انکشاف کیا۔ کیا؟ بسمہ حیرت سے چلائی، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ شمامہ اطمینان سے بولی، مذہب بچوں کی بلوغت کے ساتھ ان کی شادی کا حکم دیتا ہے۔ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بسمہ نے اس کی مرضی پوچھی۔ ابو جان کی خواہش میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، انکار کرنا تو درکنار، ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ چچا جان کو تمہاری فرما برداری اور اطاعت گزاری کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، شمامہ فخریہ لہجے میں بولی۔ بابا جان نے ہمیشہ میری مرضی اور منشا کے مطابق ہی فیصلہ کیا ہے، بسمہ نے تنزیہ کیا۔ گویا تمہیں خود شادی کی جلدی ہے، الٹا مطلب نہ لیا کرو، شمامہ نے خفگی ظاہر کی۔ ایسا بابا جان ہی چاہتے ہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کس موڑ پر ساتھ چھوڑ جائے، اور بابا چاہتے ہیں ان کے بعد بے آسرا نہ رہوں۔ اس بیچارے کا کیا بنے گا جو اقرار جرم کے بعد معافی کا خواستگار اور سزا میں تخفیف کا متمنی ہے؟ ابو جان نے اسے معاف کر دیا، کسی زیادتی کا بدلہ نہیں لیا گیا، تمہارا گلہ ہی بھیجا ہے۔ خلاف توقع شمامہ نے بغیر ناک منہ چڑھائے اس کا اعتراض رد کیا۔ وہ تمہارا بھی مجرم تھا اور بالفرض اسے معافی مل گئی ہے تو رشتہ اس نے بھی بھجوایا ہوا ہے، یقیناً اسے نہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ معافی دینے کا اعلان فقط اخلاق کے اظہار کے طور پر کیا گیا ہے، ورنہ دل سے اسے معاف نہیں کیا گیا۔ بابا جان نے اسے زیادتیوں کی وجہ سے رد نہیں کیا، اس کے پس پردہ خاندانی تفاوت، معاشرتی فاصلہ اور غربت و امارت کا فرق ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے والدین بیٹے کی ضد پر مجبور ہو کر ہمارے گھر تک آئے تھے، ان کا ارادہ رشتہ نہیں سودا کرنے کا تھا، اور یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ بسمہ سرت سے بولی، تم نے زندگی اس کے والدین کے ساتھ نہیں اس کے ساتھ گزارنی ہے۔ یاد ہے جب اس نے کلاس میں مجھے بے پردہ کیا تھا، اس سے اگلے دن تم نے کہا تھا کہ کلاس کے زیادہ تر لڑکے مجھ میں دلچسپی لینے لگے ہیں۔ شک ہی کیا ہے؟ شمامہ کا استفسار اس کے سر کے اوپر سے گزرا تھا۔ شمامہ ہنسی، اگر معاویہ کے علاوہ بھی 3-4 لڑکوں کا رشتہ آ جاتا تو مجھے کس کو ہاں کسے نہ کرنا چاہیے؟ بسمہ سرت سے بولی، جو تمہیں زیادہ چاہتا ہے اسے ہاں کرنا چاہیے، شمامہ نے اطمینان سے پوچھا۔
اور چاہت ناپنے کا پیمانہ کیا ہے؟ چاہت ناپنے کا پیمانہ نہیں ہوتا، یہ احساس کے تابع ہوتی ہے۔ شیماما نے استفسار جاری رہی، اگر کوئی مجھے سخت ناپسند اور محبت و درکنار اسے نفرت کے قابل بھی نہ سمجھتی ہوں تو کیا اس کا رشتہ ٹھکرانے کا حق رکھتی ہوں؟ بے شک رکھتی ہو، لیکن تمہیں اپنی چاہت پر نفرت کی ملمہ کاری کا استحقاق نہیں ہے۔ شیماما نے طنزیہ انداز میں پوچھا، اور یہ غلط فہمی تمہیں کیوں کار ہوئی؟ بسما تیکن سے بولی، کیونکہ محبت اسباب و افعال کے تابع نہیں ہوا کرتی۔ محبوب کا غلط رویہ زیادتی یا ظلم و ستم کی محبت کو دل سے نہیں نکال سکتے۔ شیماما معتدل انداز میں بولی، کسی کا اچھا رویہ اگر دل میں محبت کے بیج بو سکتا ہے تو گھٹیا رویہ اس نازک جذبے کو جڑ سے اکھاڑ بھی سکتا ہے۔ بسما ترکی بترکی بولی، کسی کا اچھا رویہ محبت نہیں، ہمدردی اور تشکر کا جذبہ پیدا کرتا ہے، احسانات پسندیدگی کی وجہ بنتے ہیں، خلوص تعلق کی راہ ہموار کرتا ہے، جبکہ محبت کو بیرونی محرکات کی احتیاج نہیں ہوتی۔ محبت ادلے بدلے کا سودا نہیں ہے، یہ تو بس ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، اور ہو جاتی ہے تو ختم نہیں ہوتی، اور نہیں ہوتی تو ہو نہیں سکتی۔ اور یاد رکھنا، عاشق محبوب کے حصول کا متمنی ہوتا ہے، نہ کہ اس کی غرض جوابی محبت کی متقاضی ہوتی ہے۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، پھر وہ کیوں جوابی محبت کا طلبگار ہے؟ تمہارا طلبگار ہے، بے شک محبت نہ کرو لیکن اس کی بن جاؤ۔ شیماما سرد موری سے بولی، میں فلسفے کے بجائے وہ نصیحتیں سننے کی متمنی ہوں جو تم مجھے معاویہ سے دور رہنے کے حوالے سے کیا کرتی تھی۔ بسما نے عذر پیش کیا، اگر میں ان اندیشوں اور خیالات کو اپنی غلط فہمی قرار دوں، اتنی جلدی رائے تبدیل کرنے والا قابل بھروسہ نہیں ہوتا۔ بسما ندامت سے بولی، پہلے میں نے یک طرفہ فیصلہ کیا تھا، معاویہ کا نقطۂ نظر جانے بغیر مجھے حتمی رائے کا اظہار روا نہیں تھا، اور اپنی غلطی مجھے تسلیم ہے۔ شیماما نے منہ بنایا، مستقل مزاج نہیں ہو اس لیے تمہاری بات قابل التفات نہیں ہو سکتی۔ شمع رانی، تم پچھتاؤ گی۔ شیماما بے پرواہی سے بولی، مجھے کوسنے کے بجائے اگر چائے پلا دو تو زیادہ مناسب ہوگا۔ بسما خفگی سے بولی، تمہاری مثال بلی کے نوالا بننے والے کبوتر کی سی ہے، جو بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے، لیکن یاد رکھنا، تمہارے تسلیم نہ کرنے سے حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ شیماما نے کوفت بھرے لہجے میں کہا، مجھے ایک گھٹیا شخص کے پلے باندھنے کے بجائے بہتر ہوگا تم خود اس سے شادی کر لو۔ بسما طمانینت سے بولی، تمہاری بات نہیں ٹالے گا، اس سے کہو نا مجھ سے شادی کر لے۔ بات کرنا تو درکنار، میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ شیماما بپر گئی تھی، غصہ نہ کرو، میرے لیے وہ بھائیوں جیسا ہے۔ بسما اسے سلگاتے ہوئے کھڑی ہوئی، اس کا رخ کیفیٹیریا کی طرف تھا۔ کلاس روم میں داخل ہوتے ہی عقیل روسٹرم کے پاس پہنچا۔ پہلا پیریڈ شروع ہونے میں چند منٹ رہتے تھے۔ طلباء کی اکثریت کلاس روم میں جمع تھی۔ طلباء کو متوجہ کر کے بولا، ایک نظم سنا رہا ہوں جو کلاس کی سب سے خوبصورت، پیاری اور دلکش لڑکی کے لیے ہے۔ اتنی جرأت مجھ میں نہیں ہے کہ اسے براہ راست سنا سکوں، اس تک دل کی آواز پہنچانے کو یہ تجویز سوچی ہے۔ عرض کیا ہے، محبت ہم بھی کرتے ہیں، یہ غلطی تم بھی کر لینا، کسی سے ہم بھی کرتے ہیں، کسی سے تم بھی کر لینا۔ تمہیں ہم دوست کہتے ہیں تو جانب مشورہ دیں گے، محبت تم نے کرنی ہے، چلو ہم ہی سے کر لینا۔ داد دینے کی آوازیں بلند ہوئی، چند طلباء نے تالیاں بھی بجائی تھیں۔ لڑکیوں میں سب سے اونچا نعرہ بسما نے لگایا تھا۔ عقیل کا انداز اسے انوکھا لگا تھا۔ وہ شکریہ کہتے ہوئے اپنی نشست کی طرف بڑھ گیا۔ بسما نے شیماما کے کان سے منہ لگایا، لگتا ہے معاویہ بھائی کے ساتھ محترم بھی لٹو ہو گیا ہے، تنگ نہ کیا کرو۔ شیماما کی حیا آلود آواز ابھری۔ بسما ہنسنے لگی تھی، نام بھی لے لینا تھا۔ اس کے نشست سنبھالتے ہی معاویہ نے سرگوشی کی۔ عقیل اطمینان سے بولا، آج امی جان اور باجی ان کے ہاں جائیں گے، کھس جاتی محترمہ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ نظم کس کے لیے تھی۔ معاویہ ہنسا، کل پتہ چلے گا تمہاری قسمت میں وصل کی سوغات ہے یا بسما کی لات ہے۔ عقیل نے منہ بسورا، ڈرانے کے بجائے حوصلہ دیتے تو بہتر ہوتا۔ معاویہ نے کہا، تیر کمان سے چھوٹ گیا ہے بھائی، اب حوصلہ نہیں، دعا سے کام چلے گا۔ پروفیسر صاحب کی آمد نے عقیل کو خاموش کر دیا تھا۔ عقیل کو بڑی بہن نے بتایا کہ بسما کے گھر والوں نے سوچنے کو چند دنوں کی مہلت مانگی ہے۔ اگلے دن یونیورسٹی کا رخ کرتے ہوئے عقیل کے احساسات عجیب سے تھے۔ بسما کا سامنا کرنے کے خیال ہی اسے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ موٹر سائیکل پارک کر کے وہ دھڑکتے دل سے کلاس روم کی طرف بڑھا۔ پیریڈ شروع ہونے میں تھوڑی دیر رہتی تھی۔ وہ اپنے پسندیدہ گوشے میں شیماما کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بدقسمتی سے جس پختہ روش پر چل کر اس نے کلاس روم تک جانا تھا، وہ ان کے قریب ہی سے گزرتی تھی۔ اس نے سر جھکا کر تیزی سے وہاں سے گزرنے کی کوشش کی، مگر بسما شاید اسی کی منتظر تھی۔
رکو، بات سنو، وہ چیل کی طرح چپٹی۔ عقیل نے قدم روکتے ہوئے نظریں اٹھائیں۔ وہ لال بھبکا چہرہ لیے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ تمہاری اتنی جرأت کہ گھر تک پہنچ گئی؟ مس وہ بری طرح گھبرا گیا تھا۔ وہ دھاڑی بکری کی طرح میں کرنے سے جان نہیں چھوٹے گی۔ جانتے نہیں ہو کس سے پنگا لے بیٹھے؟ تم جیسے لڑکوں کو سیدھا کرنا مجھے آتا ہے۔ وہ ہکلایا۔ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی؟ خاموش۔ وہ بالکل قریب آ گئی تھی۔ کیا بکواس کر رہے تھے کلاس روم میں؟ سب سے دلکش اور پیاری لڑکی کو نظم سنا رہا ہوں۔ تم نے بسمہ لطیف سے اظہار عشق کی جرأت کی ہے، دیکھنا تمہارا کیا حال کرتی ہوں۔ میں شمع رانی نہیں ہوں جو بگڑے ہوں کو لگام نہ لگا سکوں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عقیل سے بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ غلطی سے وہ اوکھلی میں سر دے بیٹھا تھا۔ پیریڈ شروع ہونے والا ہے، اسے شمامہ کی آواز سنائی تھی۔ صاف لگ رہا تھا اس نے مشکل سے ہنسی روکی ہوئی تھی۔ بسمہ نے کار سے اترتے ہی اسے یہ کہہ کر روک لیا تھا کہ کسی کی طبیعت صاف کرنا تھی۔ اب جا کر معلوم ہوا کہ اصل معاملہ کیا تھا۔ چلو۔ عقیل پر قہر آلود نگاہ ڈال کر وہ شمامہ کے ساتھ چل پڑی۔ عقیل بھی کلاس روم کی طرف بڑھ گیا۔ 2-3 قدم لیتے ہی بسمہ مڑی۔ ہمارے پیچھے آ رہے ہو؟ وہ گڑبڑا گیا تھا۔ نہیں، میں تو کلاس روم میں جا رہا ہوں۔ بسمہ غرائی۔ جھوٹ مت بولو، تم میرا تعاقب کر رہے ہو؟ اگر ایک قدم بھی اور بڑھایا تو ٹانگیں توڑ دوں گی۔ جی مس، میں سنا نہیں۔ وہ دھاڑی اور عقیل کان دبائے پیچھے چل پڑا۔ شمامہ کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ بسمہ بولی، غضب خدا کا نہ جان نہ پہچان، اور گھر تک پہنچ گیا۔ بڑی مشکل سے امی ابو کو مطمئن کیا کہ میں موصوف کو جانتی تک نہیں۔ شمامہ نے چھیڑا، کل تو اس کی شاعری پر بڑی داد دے رہی تھی۔ بسمہ نے منہ بنایا، کیا پتا تھا موصوف کی نظریں مجھ غریب پر گڑی ہیں۔ کلاس روم میں داخل ہوتے وقت بسمہ نے مڑ کر دیکھا۔ عقیل دور سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مدھم تبسم ابھرا اور وہ اپنی نشست کی طرف بڑھ گئی۔ پروفیسر صاحب کی آمد سے چند سیکنڈ پہلے وہ کلاس روم میں داخل ہوا اور سر جھکائے اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ پریشان ہو؟ اس کا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر ماویہ پوچھے بنا نہیں رہ پایا تھا۔ عقیل نے گہرا سانس لیتے ہوئے بسمہ پر ترچھی نگاہ ڈالی اور اس کی بدقسمتی کہ بسمہ نے اسی وقت ادھر سر گھمایا تھا۔ تیوری چڑھاتے ہوئے اس نے نظروں ہی نظروں میں عقیل کو گھرکی دی۔ وہ بدحواسی میں ماویہ کی طرف گھوم گیا۔ کیا ہوا؟ ماویہ کو اچنبھا ہوا تھا۔ عقیل جلے بھونے لہجے میں بولا، کھوتے کا سر ہوا۔ پروفیسر صاحب کی آمد نے ماویہ کو چپ کروا دیا تھا۔ سبق کے اختتام پر پروفیسر صاحب کا رخ دروازے کی طرف ہوتے ہی عقیل بھی نشست چھوڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ماویہ حیرانی اسے گھورتا رہ گیا۔ اگلا پیریڈ خالی تھا۔ طلباء کی اکثریت کلاس روم سے باہر نکل گئی تھی۔ بسمہ اور شمامہ کے پیچھے ماویہ نے بھی قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ وہ سبزہ زار کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ ماویہ کیفیٹیریا کی طرف مڑ گیا۔ عقیل کونے کی میز پر سہما ہوا بیٹھا تھا۔ ماویہ کی نشست سنبھالتے ہی اس کا ویویلا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے پاگل کتے نے کاٹا تھا جو تم سے نہ صرف مشورہ لیا بلکہ عمل بھی کر ڈالا۔ ماویہ متعجب ہوا۔ صبح سے عجیب حرکتیں کر رہے، کچھ پتہ بھی چلے کیا معاملہ ہے؟ وہ مرکھنے بیل کی طرح پیچھے پڑ گئی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا زندگی کا پہلا عشق اس بری طرح ناکام ہوگا کہ جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ رو دینے والے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے بے خیالی میں ہاتھ کا اشارہ بھی کیا تھا۔ اس کی بدقسمتی کہ اسی وقت بسمہ کیفیٹیریا میں داخل ہوئی اور اس کی نگاہ اتفاق سے انہی پر تھی۔ عقیل کے ہاتھ کا اشارہ اور نظریں اسی جانب اٹھی تھیں، یوں جیسے وہ ماویہ کو اشارے سے بسمہ کے متعلق کچھ بتا رہا ہو۔ اسے 440 واٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ ایک لمحے کو وہ سن ہو گیا تھا اور پھر بسمہ کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ مارے گئے، ادھر ہی آ رہی ہے۔ یا اللہ، تیرے ہی ہاتھ میں غریب کی عزت ہے۔ اف، اس نے میرا اشارہ پکڑ لیا، کھگیائے ہوئے لہجے میں کہہ کر عقیل رحم طلب نظروں سے ماویہ کو دیکھنے لگا۔ تم نے کب سے شریف لڑکیوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا؟ بسمہ پر نظریں جماتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ہنسی نمودار ہوئی۔ عقیل گڑ گڑایا، ماویہ تمہیں دوستی کا واسطہ میرا ساتھ دینا۔ یا اللہ پاک، یہ غلطی معاف فرما دے، میری توبہ جو آئندہ ایسا سوچا بھی۔ کیسی ہو بسمہ بہن؟ آؤ بیٹھو۔ اس کے قریب پہنچنے پر ماویہ نے اٹھ کر خوش آمدید کہا۔ بھائی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لڑکوں کے ساتھ ہے؟ عقیل پر قہر آلود نگاہ ڈال کر اس نے دانت پیسے۔ خیر تو ہے؟ ماویہ نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا۔ اس سے پوچھو، بسمہ دبے لہجے میں غرائی۔ کیا ہوا؟ ماویہ کی سوالیہ نظریں عقیل پر ٹک گئی تھیں۔ عقیل ہکلایا، کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔
کل موصوف نے کلاس کی سب سے خوبصورت اور دلکش لڑکی کو محبت کرنے کی ترغیب دی تھی اور کل ہی اس کے گھر والے رشتہ لے کر پہنچ گئے۔ امی ابو سمجھ رہے ہیں کہ میرا اس سے کوئی چکر چل رہا ہے۔ بھائی نے تو میرے یونیورسٹی آنے پر پابندی لگا دی تھی۔ رو دھو کے بڑی مشکل سے انہیں یقین دلایا کہ میں اس کمینے کو بالکل نہیں جانتی۔ غضب خدا کا حد ہوتی ہے بے حیائی کی، نہ جان نہ پہچان اور شادی کے سپنے۔ اچھا آپ چائے پئیں گی یا ٹھنڈا؟ ماویہ نے موضوع تبدیل کرنا چاہا۔ وہ درشتی سے بولی، میرا دل تو اس کا خون پینے کو کر ہے مگر افسوس حرام مشروب ہے۔ ماویہ نے معاملہ سلجھانے کی کوشش کی۔ آپ فکر نہ کریں، میں اسے سمجھا دیتا ہوں، آئندہ ایسی غلطی نہیں کرے گا۔ اگر مجھے اپنے آس پاس بھٹکتا نظر آیا تو جوتے سے خبر لوں گی، دھمکی آمیز لہجے میں کہتے ہی ایک دم اس کی ذہنی روح بھٹکی اور وہ کیل پر چڑھ دوڑی۔ اور میں تمہاری جانم کب بنی جو بری کلاس میں مجھے محبت کے مشورے دے رہے تھے؟ غلطی ہوگی مس۔ عقیل کی نظریں زمین پر گڑی تھی۔ ماویہ بھائی سے سمجھا دینا یہ اس کی پہلی اور آخری غلطی ہونا چاہیے۔ گو معاف تو میں اب بھی نہیں کروں گی لیکن زندہ چھوڑ دوں گی، آئندہ ایسی جرت کی تو۔ قہر آلود نظر عقیل پر ڈالتے ہوئے واپس مڑ گئی۔ عقیل گہرا سانس لے کر پسینہ پونچھنے لگا۔ ماویہ بڑی مشکل سے جبر کیے بیٹھا تھا، بسمہ کے دور جاتے ہی کھلکھلا کر ہنس پڑا تھا۔ عقیل نے روکھے لہجے میں بولا، اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں۔ تمہیں بھری کلاس میں نظم پڑھنے کا مشورہ کس بے وقوف نے دیا تھا؟ 2-3 دفعہ اس نے مجھے مسکرا کر دیکھا تھا، بس مت مارے گی، اور کیا معلوم تھا اس پیاری شکل کے پیچھے چنگیز کی ہمشیرہ چھپی ہے۔ اف، جانے کب جان چھوٹے، میرا خیال ہے کسی اور یونیورسٹی میں داخلہ لے لیتا ہوں، ماویہ نے چھیڑا۔ سچ بتاؤ، مسکرا کر دیکھا تھا یا دیکھ کے مسکرائی تھی؟ عقیل کی آواز ہلکی سے بلند ہوئی۔ بکواس کی ضرورت نہیں، وہ کاؤنٹر پر کھڑی ادھر ہی متوجہ ہے، یقیناً یہی سمجھ رہی ہوگی کہ میرے سمجھانے کو تم بکواس کہہ رہے ہو۔ عقیل نے ترچھی نظروں سے کاؤنٹر کی طرف دیکھا اور بسمہ کو متوجہ پا کر رو دینے والے لہجے میں بولا، کیا مصیبت ہے یار، خدا کے لیے کوئی حل بتاؤ، کیسے جان چھڑا سکتا ہوں؟ ماویہ نے انکشاف کیا، جان تو اب ساری زندگی نہیں چھوٹے گی، وہ تمہیں چاہنے لگی ہے۔ عقیل نے دانت پیسے، اگر ایسی بکواس کی تو سچ میں تمہارا خون کر دوں گا، اب تمہاری باتوں میں نہیں آنے والا۔ نہ مانو مجھے کیا؟ ماویہ نے کندھے اچکائے۔ عقیل نے مشورہ مانگا، اگر والدین کو دوبارہ ان کے ہاں بھیج دوں کہ اس کے گھر والوں کو بتا دیں غلط فہمی میں وہاں آ گئے تھے۔ غلط فہمی کا بہانہ تب کام آتا جب ہماری کلاس میں ایک نام کی 2 لڑکیاں ہوتی اور میرے خیال میں بسمہ نام کی دوسری لڑکی پوری یونیورسٹی میں نہیں ہوگی۔ عقیل مصر ہوا، اس کے والدین کو کیا پتا بسمہ نام کی دوسری لڑکی ہماری کلاس میں ہے کہ نہیں؟ ماویہ نے نفی میں سر ہلایا، تم نے بسمہ کو مطمئن کرنا ہے، اس کے والدین کو نہیں۔ اگر کہیں اور منگنی کر لوں؟ ماویہ نے تسلی دی، اتنا باولا ہونے کی ضرورت نہیں، چند دنوں تک معاملہ سلجھ جائے گا، جب تم اسے گھورو گے نہیں، اس کا پیچھا نہیں کرو گے، اسے مخاطب نہیں کرو گی تو یقیناً وہ مطمئن ہو جائے گی۔ سچ کہہ رہے ہو؟ عقیل کے چہرے پر امید کی کرن چمکی۔ ماویہ نے اثبات میں سر ہلا دیا تھا۔ اتنی دیر لگا دی؟ شمامہ مستفسر ہوئی۔ کمینے کی طبیعت صاف کر رہی تھی۔ بسمہ نے چائے کی پیالی اس کی طرف بڑھا دی۔ شمامہ کھلکھلا کر ہنسی، بیچارے کی جان چھوڑ بھی دو، رشتہ ہی بھیجا، تمہیں اغوا کرنے کی کوشش تو نہیں کی؟ بسمہ نے دانت پیسے، اور بھری کلاس کے سامنے جو اظہار محبت کیا ہے وہ کس کھاتے میں جائے گا؟ تمہارا نام تو نہیں لیا تھا؟ شمامہ نے عقیل کی طرفداری جاری رکھی۔ بسمہ برہمی سے بولی، کوشش تو کرتا، زبان نہ کاٹ دیتی کمینے کی، مجھے تو معاف کرنے کے فضائل سناتی ہو، اپنی باری پر چین بول گئی، حالانکہ تمہارا غصہ بے جائے، فضول میں بیچارے کو تنگ کر رہی ہو۔ بسمہ بے نیازی سے بولی، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، بہتر ہوگا تم مخل نہ ہو۔ میرا بھی ذاتی معاملہ تھا۔ شمامہ کو غصہ آ گیا تھا۔ بسمہ بغیر لکی لپٹی رکھے بولی، میرے مشورے پر تمہارا جو رد عمل تھا میں نے اسی کا اعادہ کیا ہے۔ معافی چاہتی ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کی۔ بھری ہوئی پیالی نیچے رکھ کر اس نے اٹھنے کو پر تولے اس کی کلائی تھامتے ہوئے بسمہ نے درشتی سے کہا، آرام سے چائے پیو، تم آئے روز خود سر اور نخریلی ہوتی جا رہی ہو۔ شمامہ سسکی، تمہارا ایسا لہجہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ بسمہ کھلکھلا کر ہنسی، مذاق کر رہی تھی یار، تمہاری ہر بات سر آنکھوں پر، پھر ڈانٹو گی؟ میری توبہ۔ بسمہ نے کانوں کو ہاتھ لگائے، پاگل تھوڑی ہوں جو اپنے پیٹ پر لات رکھ دوں۔ شمامہ نے منہ بنایا، گھوم پھر کر تمہاری ہر بات میں پراٹھا کیوں گھس آتا ہے؟ بسمہ نے منہ بسورا، کیونکہ چولہے کے قریب جاتے ہوئے مجھے موت پڑتی ہے، تم نہیں سدھرو گی۔ شمامہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی،
کار گیراج میں کھڑی کر کے وہ جو ہی ڈرائنگ روم کے قریب پہنچا، کانوں میں ماں کا درشتی بھرا لہجہ گونجا۔ وہ کسی کو ڈانٹ رہی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر بڑی بہن پر پڑی۔ چہرے پر ناگواری لیے وہ ماں کا نصیحتوں بھرا واعظ سن رہی تھی۔ ماویہ کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر محبت بھرا تبسم ابھرا۔ اس نے پہلی نظر ڈالنے والا بغیر دقت کے پہچان لیتا کہ وہ بہن بھائی ہیں۔ ان کے نین نقش ہم شکل ہونے کی حد تک مشابہ تھے۔ گہری نیلی آنکھیں، بھورے بال، کشادہ جبیں، باریک گلابی ہونٹ، ستواں ناک، ترچھی ہوئی گردن۔ اسے مسکراتا دیکھ کر عالیہ بیگم کو ماویہ کی آمد کا پتہ چل گیا تھا۔ ماویہ پر برہمی بھری نگاہ ڈال کر وہ خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ دونوں سے ایک ساتھ بحث کرنا اسے مناسب نہیں لگا تھا۔ میرا شہزادہ کیسا ہے؟ ثالثہ نے ماویہ کے ماتھے پر بوسہ دے کر اسے ساتھ بٹھا لیا تھا۔ وہ اس سے 3-4 سال بڑی تھی، لیکن شروع دن سے چھوٹے بھائی کے ساتھ اس کا رویہ بڑی بہن کے بجائے ماں کا سا تھا۔ ٹھیک ہوں باجی، ثالثہ نے معنی خیز مسکراہٹ سے کہا۔ ماما تو سخت غصے میں ہیں، ماویہ نے دکھ کا اظہار کیا، کیونکہ غریب گھرانے کی لڑکی کو بہو بنانے میں انہیں حسرت محسوس ہو رہی اور بیٹے کی خوشیاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ماما بتا رہی تھی کہ لڑکی اور اس کا والد رشتے پر راضی نہیں ہے۔ ماویہ صاحب کو اسے بولا۔ ان کی رضامندی سے پہلے ماما پاپا کو منانے کا مرحلہ آتا ہے۔ ثالثہ نے الجھن ظاہر کی۔ وہ ان کے گھر گئے تو تھے؟ ماویہ نے منہ بسورا۔ صرف رائے جاننے کہ انہیں رشتے پر راضی کرنے۔ انہوں نے انکار کیوں کیا؟ ثالثہ اصل بات جاننے کو بے چین ہوئی۔ ماویہ نے مجمل انداز میں حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ اس کا نام شیماما رانی ہے، پردہ کر دیا۔ اس کا محبت سے بڑھایا ہوا ہاتھ میں نے سختی سے جھٹک دیا، یہاں تک کہ اس کے والد صاحب کی توہین بھی کر ڈالی۔ بعد میں ایک لڑکی نے کسی بات پر سیخ پا ہو کر اس کے چہرے سے نقاب کھینچا، تب اس کی شکل دیکھ کر لگا کہ اسی لڑکی کو میری پیاری باجی کی بھابھی ہونا چاہیے۔ با پردہ لڑکی؟ ثالثہ حیرانی سے چیخ پڑی تھی۔ وہ جس طبقے سے تعلق رکھتے تھے، یقیناً لڑکی کا با پردہ ہونا تعجب خیز تھا۔ حیران بعد میں ہونا، پہلے اس کی شکل دیکھو۔ ماویہ نے شیماما کی تصویر اسکرین پر لا کر سامنے کی۔ ارے واہ! تصویر دیکھتے ہی ثالثہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرا لاڈلا بھائی ایسی دلہن ڈھونڈے گا۔ کیا فائدہ؟ ماویہ نے مایوسی ظاہر کی۔ ممی پاپا کو نیند کی گولیاں چبا رہے ہیں۔ انہیں اپنی عمارت، اعلیٰ خاندان اور حسب نسب کا زعم ہے۔ نہ لڑکی کی شکل و صورت سے غرض ہے اور نہ اس کی شرافت و اخلاق سے مطلب۔ ثالثہ نے تسلی دی۔ پاپا کو آنے دے، میں بات کرتی ہوں، ماویہ نے تجویز دی۔ مل کر مقابلہ کرنا پڑے گا، ورنہ انہیں قائل کرنا آسان نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے میرے شہزادے، اب کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ ماما نے فقط نسائی اور جھاڑ پلانے پر اکتفا کیا ہے۔ وہ نشست چھوڑتے ہوئے بولا، چلیں، پاپا کی آمد سے پہلے کسی اچھے سے ہوٹل پر لنچ کرتے ہیں۔ ثالثہ نے سر ہلاتے ہوئے اس کی تقلید کی تھی۔ ان کی واپسی تک عالیہ شوہر کو بہن بھائی کے گٹھ جوڑ سے مطلع کر چکی تھی۔ ثالثہ ماویہ کو ساتھ لیے والد کی خوابگاہ میں پہنچی۔ اسے والد کے رویے میں پہلی سی گرم جوشی مفقود نظر آئی۔ کیسی ہو بیٹا؟ کتاب سے نظریں اٹھاتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں پاپا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیڈ کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ ماویہ نے صوفے پر نشست سنبھال لی۔ ہر الٹی سیدھی بات میں بھائی کی طرفداری کرنے کو محبت نہیں کہتے۔ بغیر تمہید کے صدیقی صاحب مطلب کی بات پر آ گیا تھا۔ پاپا اسے غلط ثابت کریں، میں طرفداری چھوڑ دوں گی۔ گویا ہم غلط ہیں؟ آپ کی لاڈلی اتنی بدتمیز تو کبھی نہیں تھی۔ ثالثہ نے باپ کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیا۔ سیٹھ محمد علی صدیقی نے جذباتی دھونس جمائی۔ جوان اولاد کا والدین کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کو تم کیا کہو گی؟ ثالثہ کا چہرہ متغیر ہوا۔ آپ زیادتی کر رہے ہیں، ہم عرض کرنے آئے ہیں، محاسبہ کرنے نہیں۔ اسے عرض نہیں، ضد اور ہٹ دھرمی کہتے ہیں۔ بچپن ہی سے ہر بات لاٹ کر کے منواتے آ رہے ہیں اور ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ اپنی عادت چھوڑ دیں۔ ثالثہ اس کی بیٹی ہی تھی، گفتگو میں مار نہیں کھا سکتی تھی۔ سیٹھ محمد علی طنزیہ لہجے میں بولا، شاید تم شادی کو بھی کار، زیورات اور کپڑوں کی خریداری جیسا سمجھتی ہو۔ ایسا ہوتا تو آپ کی پسند پر ناک منہ چڑھا کر منمانی کی کوشش کرتی۔ سعادت مندی تھی تمہاری۔ اب یہی بات بھائی کو بھی سمجھا دو کہ والدین کی ناپسندیدگی کو اہمیت دو۔ ثالثہ نے نفی میں سر ہلایا۔ دیر ہو گئی ہے پاپا، وہ لڑکی ماویہ کو پسند ہے، آپ کو اپنے معیار میں نرمی لانا پڑے گی۔ میں نے معیار مقرر کیا، نہ اپنی پسند کی کوئی لڑکی اس پر مسلط کرنا چاہتا ہوں۔ صرف ایک شرط رکھی ہے کہ لڑکی برابر کے خاندان کی ہو۔ پاپا وہ کہ جاہل گوار نہیں، تعلیم یافتہ لڑکی ہے، سیٹھ محمد علی بپھرتے ہوئے بولا۔
وہ ڈرائیور کی بیٹی ہے، اس نے ساری زندگی 2.5-3 مرلے کے کوارٹر میں گزاری ہے۔ میں آنے والی نسل سے زیادتی نہیں کر سکتا۔ پوتے پوتیوں کا جھکا ہوا سر دیکھنے کے بجائے میں بیٹے کی خواہشات کے سامنے بند باندھنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں۔ پوتے پوتیاں آپ کی زیر نگرانی بڑے ہوں گے، اور اولاد باپ دادا کے نام سے پہچانی جاتی ہے، نہ کہ ماں کے حوالے سے۔ ثالثہ نے باپ کے دلائل کا رد کیا۔ نچلے طبقے کی لڑکی کا ہمارے ماحول میں پنپنا مشکل ہے۔ یہاں آ کر وہ ماضی سے تعلق نہیں توڑ سکتی۔ اپنے بھتیجے بھتیجیوں کو ایک ڈرائیور کی گود اور 3 مرلے کے کوارٹر میں چہلیں کرتا دیکھنا پسند کرو گی، یا ظالم بن کر ایک نانا کو نواسے نواسیوں سے ملنے سے روکو گی؟ وہ بیٹی اور اس کے بچوں کو ملنے یہاں بھی آ سکتا ہے، باقی عمر خیزر خرید کر نہیں لایا ہوا کہ ساری زندگی بیٹی اور نواسے نواسیوں کے سر پر مسلط رہے گا۔ سیٹھ محمد علی صدیقی نے دلیل رد جاتے دیکھ کر کٹہجتی کے بجائے نئی دلیل سامنے رکھ دی۔ جانتی ہو اس نے معاویہ کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا، اس کی بیٹی کو بھی بلا کر پوچھا تھا، وہ بھی تمہارے لاٹلے پر نہیں تھوکنا چاہتی؟ کہو سیٹھ محمد علی صدیقی ڈرائیور کے پاؤں پکڑے یا اس کی بیٹی کے ٹھوری کو ہاتھ لگائے؟ آپ کا مقصد رشتہ جوڑنا نہیں توڑنا تھا، وہ کیسے ہاں کرتے؟ سیٹھ محمد علی صدیقی برہم ہوا۔ تمہارے منہ میں بھائی کی زبان حرکت کر رہی ہے۔ کیسے مان جاؤں؟ سیٹھ محمد علی صدیقی ایک ڈرائیور کو قائل نہ کر سکے، البتہ دل چاہتا نہ ہو تو زبان میں اثر کہاں؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ جو شخص اپنی بیٹی بیٹے کو قائل نہ کر سکے، وہ کسی دوسرے کو خاک مطمئن کرے گا؟ ہم نے ہمیشہ والدین کے حکم پر سر تسلیم خم کیا ہے، آئندہ بھی کریں گے، لیکن مجبوری بھی دیکھی جاتی ہے۔ آپ کسی غریب کو نہیں دھتکارے، اپنے بیٹے کا دل توڑ رہے ہیں۔ جوان اولاد کے جذبات کے سامنے بند باندھنے کے بجائے ان پر پل تعمیر کریں تاکہ وہ بھی بہل جائے اور آپ بھی گیلے ہونے سے بچ سکیں۔ وہ استہزائی انداز میں بولا۔ تو تم ہمیں معاشرت سکھاؤ گی؟ عالیہ برہمی سے بولی۔ ثالثہ تم دفع ہو جاؤ اور کوشش کرنا چند ماہ تک فون ہی پر سلام دعا کر لیا کرو۔ یہی سننا رہ گیا تھا، وہ گلوگیر ہوئی۔ تمہاری فضول طرفداری اور ناجائز لاڈ میرے بیٹے کی زندگی کو تباہ کر دے گا۔ عالیہ حدے سے اکھڑ گئی تھی۔ میں چلی جاؤں گی ماما، اور کہیں تو کبھی منہ نہیں دکھاؤں گی، مگر بھائی کا جذباتی استحصال نہیں ہونے دوں گی۔ ثالثہ کی آنکھوں میں نمی نمودار ہوئی۔ عالیہ چلائی، دفع ہوتی ہو یا اتاروں جوتا؟ یہ میرا بھی گھر ہے ماما۔ عالیہ تم چپ کرو، بی بی کو خاموش کراتے ہوئے وہ بیٹی کو مخاطب ہوا۔ ثالثہ تمہیں اجازت ہے ڈرائیور کی بیٹی کو بیاہ کر لے آؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ جب انہیں منوا لو تو بتانا، باقاعدہ رشتہ مانگنے اکٹھے جائیں گے۔ ثالثہ کے چہرے پر بے یقینی ابھری، لمحے بھر کو وہ سن ہو گئی تھی، پھر ایک دم باپ سے لپٹتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولی، جانتی تھی آپ دنیا کے سب سے اچھے پاپا ہیں۔ سیٹھ محمد علی معنی خیز انداز میں ہنسا۔ اور وعدہ کرو اگر انہوں نے انکار کر دیا تو اپنے لاٹے کو سمجھانے میں ہماری مدد کرو گی۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ عالیہ شوہر پر چڑھ دوڑی۔ سیٹھ محمد علی بیوی کی طرف مڑا، بچوں کی طرف اس کی پیٹھ ہو گئی تھی۔ آنکھ دباتے ہوئے وہ تحمل سے بولا، سیخ پا ہونے کی ضرورت نہیں، ہم جوان اولاد کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، خود ہی بھگتو گے۔ عالیہ کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ تھوڑا مطالعہ کر لوں؟ کتاب اٹھاتے ہوئے اس نے اجازت طلب نظروں سے ثالثہ کو گھورا۔ شکریہ پاپا۔ باپ کے گال پر بوسہ دے کر وہ اٹھ گئی۔ معاویہ اس دوران چپ بیٹھا رہا، بہن کے ساتھ اس نے بھی نشست چھوڑ دی تھی۔